جن کے شوہر ہیں امام مرسلی وہ عائشہ، جن کا عظمت میں کوئی ثانی نہیں وہ عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزان مکرم، ابھی کل آپ نے میرا ایک ویڈیو دیکھا جس میں نے وعدہ کیا تھا کہ 17 رمضان المبارک دراصل جانا جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال اور جنگ بدر کے حوالے سے۔ جنگ بدر کے حوالے سے ہم ایک اہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب بات کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ آئیں ان کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اہلیہ زوجہ، ہم سب کی ماں، آپ کے القاب ہیں صدیقہ، حبیبۃ الرسول، الموفقہ، حبیبۃ المصطفیٰ، اور حمیرہ بھی آپ کا نام تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنت صدیق کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں ہوا ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایج غالباً 6 یا 7 سال کی ایج تھی، لیکن آپ کی رخصتی اس وقت نہیں ہوئی بلکہ فقط نکاح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ نے 2 سال یعنی نکاح میں رہتے ہوئے بغیر رخصتی کے اپنے گھر مکے میں آپ نے گزارے 2 سال مکے میں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت فرمانے کے بعد بھی تقریباً 7 یا 8 مہینے مزید آپ نے مدینہ پاک میں گزارے، اور اس کے بعد میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ اور رخصتی کا بھی بڑا اہم قصہ ہے اور ایک بہت ہی پیاری بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی، ام رومان کی بیٹی ہیں۔ آپ کی جب شادی ہو گئی ایک کم ایج میں، لیکن کوئی یہ نہ خیال کرے اتنی کم ایج کی بچی سے شادی، دراصل یہ ٹاپک تو نہیں ہے کہ میں اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں، پر اس زمانے میں، اس زمانے کی بچیاں، اس ایج کی بچیاں بالغ بھی ہو جایا کرتی تھی، اور ان کی زندگی میں ان کی نشو و نما ایسی ہوتی تھی کہ وہ بالغ نظر بھی آیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور سے ایسے بھی صرف نہیں ہوا بلکہ اللہ رب العزت کی اس میں رضا اور منشا بھی شامل تھی۔ پھر جب آپ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ جب پہنچے، ہجرت ہو چکی تھی، 7 یا 8 مہینے ہو چکے تھے، اور مکہ مکرمہ سے یہ جتنے لوگ ہجرت کر کے پہنچے یہ تقریباً سارے لوگ بیمار پڑ گئے۔ ایک طاعون کی بیماری پھوٹ گئی جس کی وجہ سے almost ہر بندہ بیمار ہو گیا۔ خود رسول پاک بھی تھوڑے بیمار ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیمار ہوئے، اور حضرت عائشہ بھی بیمار ہوئی۔ تو حضرت عائشہ جب بیمار ہوئی تو ایسی بیمار ہوئی کہ آپ کا وزن بھی کم ہوا اور آپ کے سر کے تمام بال جھڑ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا بڑا علاج کرایا، اور وہ جب ٹھیک ہوئے تو جب بہتر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بغیر زوجہ کے ہیں، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہو چکا ہے، کیوں نہیں آپ اپنی زوجہ یعنی کہ میری بیٹی کی رخصتی کیوں نہیں کر لیتے، تاکہ میری بیٹی آپ کے گھر آ جائے گی اور آپ کا بھی خیال رکھے گی، اور اس کے بھی جو نا صحت کے اعتبار سے آپ کے ساتھ رہے گی تو وہ بھی بہتر رہے گی۔ اب ایک باپ کا جو تاثر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ ابوبکر صدیق نے حضور سے عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ سنیں گے تو ہمارے اور آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ دیکھیں ہمیں نکاح میں، شادیوں میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابوبکر صدیق، لانا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن میرے پاس مہر کی ادائیگی کی جو رقم متعین ہوئی تھی 500 درہم، وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر نے ہی بحیثیت والد آپ کو یہ مہر کی جو رقم ہے وہ ادھار دی بطور قرض، حضور نے وہ حضرت عائشہ کو ادا کی اور آپ انہیں اپنے گھر پر لے کر آئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ سب سے پہلے کہ مہر کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، مہر اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر ہو اور اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔ ہم شادی ہال اور دوسری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، جہیز میں خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ مہر میں اور ولیمے میں خرچ ہونا چاہیے۔ تو مہر اچھا ہو اور اسے پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2، یہاں پر ایک اور اہم کام ہوا کہ دراصل مدینے کے اندر ایک جاہلانہ رسم تھی، وہ یہ کہ جب طاعون یا ایسی کوئی بیماری، کوئی پینڈمک
پھیل جائے تب ایسی صورت میں وہ رخصتی نہیں کیا کرتے تھے. تو حضور نے اس دوران جو رخصتی کروائی اس سے اس جاہلانہ رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا. لوگوں کو پتا چل گیا کہ جب اللہ کے رسول خود اپنی زوجہ کی رخصتی کرا سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہے. 9.5 سال کی ایج تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. آپ حضور کے گھر میں آئیں اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً آپ نے 9 سال 6 مہینے یا 9 سال 8 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. حضرت عائشہ بہت ہی زیادہ زاہدہ، عابدہ، متقیہ اور پرہیزگار خاتون تھی. صرف ایک جوڑا کپڑا اور ایک ایکسٹرا کرتا اپنے پاس رکھا کرتی تھی. ایک جوڑی کپڑا اسی کو آپ بار بار دھویا کرتی تھی، اسی کو پہن لیتی تھی. اور وہ جو ایک کرتا ایکسٹرا تھا وہ تھوڑا سا ہیوی تھا، کہیں شادی وغیرہ میں پہننے جاتی تھی تو پہنتی تھی. بلکہ کئی مرتبہ کئی دلہنیں آپ سے کہتی تھی آپ اپنا یہ کرتا ہمیں دے دیں، بڑا پیارا ہے، میری شادی ہونے جا رہی ہے تو میں اسے پہننا چاہتی ہوں. آپ اندازہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں لیکن سادگی کا یہ عالم ہے. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، بلکہ اپنے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن میں 70,000 درہم جو انہیں کسی بادشاہ سے ملے تھے بطور تحفہ ہدیتاً، آپ نے ایک ہی دن میں ان سب کو صدقہ کیا. اور اس دن شام میں آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے. اندازہ کریں آپ، ایک دن میں 70,000 درہم. اللہ اکبر، کتنی بڑی اور خطیر رقم ہے. ایک دن میں اللہ کے لیے صدقہ کر دیا. اور اس دن شام میں آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے، کپڑوں کی کاری لگی ہوئی تھی. میرے عزیز ساتھیوں، کیا پتا چلتا ہے وہ انہوں نے اس دنیا کی فکر نہیں کی بلکہ آخرت کی فکر کی، آخرت کی فکر کی. میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب میں بہت سی باتیں حضور پاک انہیں سب سے زیادہ چاہا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے امت کو بہت سارے احسانات ملے، بہت سارے فائدے ملے، جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا. پہلے ایک روایت ایسی جس میں آپ کی فضیلت اور آپ کی تمام باتیں ایک ساتھ جمع ہو جائے گی. حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں خاص بات. آپ نے فرمایا مجھے تمام ازواج مطہرات پر 10 طریقے سے فضیلت حاصل ہے. میرے پاس کچھ 10 باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف مجھے ملی ہیں میری قسمت میں اور کسی زوجہ مطہرہ کو نہیں ملی. نمبر 1، آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی بھی کنواری خاتون سے شادی نہیں کی. میں وہ اکلوتی لڑکی ہوں یا خاتون ہوں یا زوجہ ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو باضابطہ کنواری تھی. باقی رسول پاک نے جس کسی سے نکاح کیا یا شادی کی وہ یا تو پہلے کسی کے نکاح میں رہ چکی ہیں، بیوہ تھی یا مطلقہ تھی. اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ مزید بیان کرتی ہیں مجھے ایک اور فضیلت حاصل ہے کہ میرے علاوہ کوئی حضور کے نکاح میں ایسی خاتون نہیں جس کی ماں اور باپ دونوں مہاجر ہیں، والد اور والدہ دونوں مہاجر ہوں. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ مہاجر ہونا بھی ایمان کا بہت بڑا لیول ہے. آپ صحابہ کرام کی گنتی جب آپ کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی فضیلت کا لیول جب چیک کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صحابی کون ہیں، ان کی فضیلت جب بیان کی جاتی تو کہا جاتا ہے یہ مہاجر ہیں، پھر کہا جاتا ہے یہ بدری ہیں، پھر کہا جاتا ہے یہ انصار ہیں. انصار میں سے بھی کیٹیگری ہے کہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، علمی گفتگو ہے. لیکن اینڈ آف دی ڈے یاد رکھیں تمام صحابہ کرام بحیثیت صحابی سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. لیکن یوں ان میں درجات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول میرے دونوں مطلب ماں اور باپ دونوں کے دونوں ہی مہاجر ہیں. آپ پھر فرماتی ہیں میں اکلوتی رسول پاک کی زوجہ مطہرہ ہوں جس کی برعت میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورت نازل کی ہے. الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ کے حق لیے نازل ہوئی تھی. اس کا پہلا حصہ جو حضرت عائشہ کی برعت کو نازل کرتا ہے. فرماتے ہیں آپ مزید کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا نکاح اللہ کی رضا سے ہوا ہے. کس طریقے سے؟ حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے میں میری ایک تصویر لے کر آئے اور آپ سے فرمایا کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں، ان سے آپ نکاح کر لیں. تو ایک یہ بھی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ سے نکاح کرنا ہے، یہ بات اللہ رب العزت کی رضا سے اور آسمانوں پر اس کے فیصلے ہوئے. نمبر 6 آپ فرماتی ہیں
نمبر 5 آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جس میں ایک پاٹ جس میں پانی جمع کیا گیا ہے اس میں ہم غسل کیا کرتے تھے. کبھی پہلے رسول پاک نہا رہے ہیں، کبھی اس کے بعد میں، یا کبھی میں پہلے غسل کر رہی ہوں اور اس کے بعد رسول پاک کر رہے ہیں، لیکن وہ جو پانی کا جو پاٹ ہے وہ ایک ہی یوز ہو رہا ہے اور اس میں پانی جو ہے ایک ہی رکھا ہوا ہے. یہ ایک فقہی بڑا ایشو ہے معاملہ، جو کبھی آپ کسی اور نشست میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. تو ایک ہی پاٹ سے میں بھی غسل کر رہی ہوں، اسی پاٹ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل کر رہے ہیں. آپ نے مزید فرمایا کہ میں اکلوتی زوجہ مطہرہ ہوں کہ حضور جب میرے ساتھ ہوتے، حتیٰ کہ میرے بستر پر بھی ہوتے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی. حالانکہ کہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ رسول پاک پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول پاک صحابہ کرام کے بیچ میں ہوتے، کسی اور جگہ پر بیٹھے ہوتے. لیکن میری یہ خاص بات ہے کہ جس جگہ پر رسول پاک میری باری کے دن میرے ساتھ ہوتے، تب بھی حضور پر وحی نازل ہو جایا کرتی. آپ مزید فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے ایک اور خاص بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے اور آپ کا سر میرے گلے اور میرے سینے کے بیچ میں تھا. یعنی حضور پاک کا وصال دراصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وصال فرما گئے جس دن میری باری کا دن تھا. حضور نے صحابہ تمام ازواج کی باری لگائی تھی، تو حضور میری بارے والے دن فوت ہوئے. یہ بھی ایک اعزاز مجھے حاصل ہوا. اور آخر میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج تک جس جگہ پر مدفون ہے وہ حجرہ بھی میرا ہے، حجرہ عائشہ، جو جس سنہری جالیوں کے پیچھے وہ کمرہ کہ جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دراصل وہ حجرہ تھا، آپ کا وہ خیمہ تھا جہاں پر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق مدفون ہوئے، پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی مدفون ہوئے. اور یہ حصہ ایسا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ حصہ زمین و آسمان کی جتنی بھی جگہ موجود ہے ان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. حضرت عائشہ یہ حضور پاک کی زوجہ مطہرہ ہے. آپ نے حضور کے وصال کے بعد جو لائف گزارے تقریباً 47 ایئرز گزارے، جس میں چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ، پھر حضرت امیر معاویہ کی امارت وہ بھی آپ نے دیکھی، حضرت امام حسن کی جو تجہیز و تکفین کا معاملہ وہاں تک کی زندگی آپ نے دیکھی ہے. ایک اچھا خاصا پیریڈ آپ نے گزارا ہے اور اس پیریڈ میں آپ سے دنیا نے بہت استفادہ کیا. شوہر اور بیوی کے جو مسائل ہیں، خواتین کے جو مسائل ہیں، احادیث کریمہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، ہزاروں حدیثیں ہیں جو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. تو آپ کا امت پر یہ بڑا احسان ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر امت کو تعلیم دیتی. ایمانیات، اخلاقیات، عادات، معاملات، ان تمام چیزوں میں حضرت عائشہ سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں اور آپ سکھایا کرتی تھی، عورتوں کو سکھایا کرتی تھی. کئی سارے مرد صحابہ کرام بھی جب اپنے لڑکپن کی ایج میں، ینگ ایج میں حضرت عائشہ کے شاگرد ہوئے ہیں اور آگے چل کر وہ بھی بڑے محدث ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس دن کو یاد کریں، اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی گھر میں ماؤں بہنوں کو ان کے بارے میں بتائیں، ان کا ذکر کریں، لوگوں کو بتائیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ ہماری وہ ماں ہیں کہ جن کی شادی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور یہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کتنا دین کا کام کیا وہ سب تک پہنچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو، میری تمام ماؤں بہنوں کو خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا، آپ کے علم، آپ کی زہد و تقوی، آپ کی جود و سخا کا حصہ عطا فرمائے، آپ کی کنیزاؤں میں شامل فرمائے. یاد رکھیں نمازوں کی پابندی کریں، رمضان چل رہے روزے رکھیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان سب سے محبت، عقیدت، الفت ہمیشہ رکھیں، ان کا احترام اپنے دل میں رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.